معیشت کی بنیادی وجوہات، اس کی تباہی، اس کا یہاں تک اس حد تک تنزلی، اس کی بنیادی چیزیں کیا ہیں پہلے یہ طے کر لیں. عام آدمی کو بتائیں، اس کو کیا پتا ہو GDP کیا ہوتا ہے، اس کو کیا پتا ہو انٹرسٹ ریٹ کیا ہوتا ہے، اس کو اس کی زبان میں بلائیں یہاں لٹریسی ریٹ کیا ہے قوم کے اندر. ہم نے ان خاص اصطلاحات کے اندر پوری قوم کو جگڑ کے رکھا ہوا ہے. بھئی ان کو کیا پتا ہو؟ بھئی ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اگر ہمیں نہیں پتا تو پوری قوم جو پڑھے لکھے آج تک 76 سال تک پاکستان کے اوپر ایوب دور سے لے کر آج تک سارے پڑھے لکھوں نے معیشت چلائی ہے. کون ان پڑھ تھا؟ کون ان اصطلاحات سے واقف نہیں تھا؟ کون وہ آدمی تھے جو بیرون ممالک سے شوکت ترین اور یہ لوگ اور جناب اسد عمر اور یہ بڑے بڑے اور جناب اسحاق ڈار اور مفتاح اسماعیل، یہ وہ سارے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے؟ ان سے معیشت کیوں نہیں سنبھالی گئی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہماری معیشت کا مسئلہ وہ چیزیں نہیں ہے جو قوم کے سامنے ہم گھما کر بتاتے ہیں. ہماری معیشت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے جن بنیادوں کے اوپر اپنی معیشت چلائی ہوئی ہے وہ بنیادوں کے اوپر ریاست، قوم اور وطن نہیں چلتے. وہ بنیاد ہے سود کی. سود کسی اور کے لیے منافع بخش ہو سکتا ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھتا ہو. ہم نے ٹیکنیکل وجوہات پر اسلام قبول نہیں کیا، یہ بات طے ہے. ہم نے کسی اصطلاحات کو دیکھ کر اسلام قبول نہیں کیا. یعنی سائنس یہ کہتی ہے اسلام کے بارے میں تو ہم اسلام کی یہ بات مانتے ہیں؟ نہیں. ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانا ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے لیے احکامات پہلا درجہ ہے، ٹیکنیک ساری چیزیں یہ ثانوی حیثیت ہے. تکنیک اور سائنس اور کوئی بھی چیز، وہ معیشت ہو، اس کے اصول ہو، وہ اگر احکامات سے ٹکراتے ہیں تو ہم احکامات کو مانیں گے، اس کو نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے جی، ہم احکامات کی طرف جاتے ہیں کہ اللہ رسول نے حکم دیا ہے کہ اگر تم سود لوگے تو ہمارے ساتھ جنگ کرو گے. یہ سیدھی سیدھی باتیں ہیں. یہ قوم کو آپ جیسے مرضی گھما 76 سالوں سے کیا یہ ہے. سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں معیشت کا نہیں پتا، جن کو آپ کہتے ہیں پتا ہے، جن کو بیرون ممالک سے پڑھایا ہے، جن کو لے کر آئے ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کیا معیشت میں بہتر ہے؟ نہیں، آگے بھی چلتے ہیں کہ ہم کریں گے کیا. دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ ہم خسارے کی طرف آتے ہیں. بجٹ کا، پاکستان کے بجٹ کے خسارہ کتنا ہے؟ 4,500 ارب روپیہ. ٹھیک ہے جی، اس 4,500 ارب کے لیے پاکستان کے اندر جتنی اشرافیہ ہے، جتنی بڑی جناب لوگ ہیں جو دیواروں کے اندر رہتے ہیں، قوم کی بات نہیں کر رہا، قوم تو ملک کے اندر رہتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو دیواروں کے اندر رہتے ہیں، جنہوں نے ملک کے اندر ملک بنایا ہوا ہے. اور جن لوگوں نے، مراد اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، مراد وہ اشرافیہ بھی ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی آتی ہے، اس میں بیوروکریسی بھی آتی ہے، اس میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں، جنہوں نے اپنا ایک علیحدہ اسٹیٹس پوری قوم کے اندر بنایا ہوا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف آبادی ہے 10 لاکھ کی اور ایک طرف آبادی ہے 2 لاکھ کی. 10 لاکھ کی آبادی کو بجلی میسر نہیں ہے، 2 لاکھ کی آبادی کی لوڈ شیڈنگ ہی نہیں ہوتی. یہ کیا طریقہ کار درست ہے قوم کے ساتھ؟ 10 لاکھ کا ریونیو اکٹھا کر کے 2 لاکھ کی آبادی کے لیے پل، سڑکیں تعمیر، بجلی، گیس، نالا، سیوریج، سارا کچھ تعمیر ہوتا ہے اور 10 لاکھ کو پوچھا بھی نہیں جاتا. یہ بنیادی اصول ہے بھائی، یہ کوئی سائنس نہیں ہے. یہ ہم نے آج تک پورے پاکستان کی سیاست کو یہ کہا ہے کہ یہ بڑا ٹیکنیکل، کوئی ٹیکنیکل پرابلم نہیں ہے پاکستانی سیاست کے لیے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ اگر ایک غریب آدمی ٹیکس چوری کرتا ہے تو اس کا ٹیکس 10 روپے، 100 روپے، 1000 روپے بنتا ہے، اور پاکستان کے کتنے امیر آدمی ہیں جو ٹیکس چوری کرتے ہیں، ان کا وہ تمام غریبوں سے زیادہ ٹیکس چوری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ مجھے بتائیں، یہ ساری چیزیں ہیں. قوم تب تعمیر ہوگی کہ جب دیانت اور سچائی کی بنیاد پر سیاست ہوگی. جھوٹ اور بددیانتی کی بنیاد پر چلنے والی سیاست کا وہی حال ہوگا جو 76 سال میں ہوا ہے ہمارے پاکستان کے. ان سب سے یہ چھین لیں گے؟ نہیں، چھیننے کے لیے تو نہیں آئے. دیکھیں، اکثریت رائے کا احترام، ٹھیک ہے، جمہوریت ہے. بڑی خوبصورت بات کی آپ نے کہ اکثریت رائے کا احترام. اگر اکثریت رائے یہ سمجھتی ہے کہ یہ لوگ درست ہے تو ہم اس وقت تک ان کا احترام کریں گے کہ اکثریت ان کے ساتھ ہے. وہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کے پاس نہیں. اگر اکثریت ہمارے ساتھ ہو گئی تو پھر ہم چھینیں گے نہیں، پھر ہم وہ اصول وضع کر کے بتائیں گے کہ آپ نے یہاں غلط کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر تنخواہوں کے حساب سے لیا جائے، مراد کا ایک حساب سے لیا جائے، ایک غریب کا بچہ ہے جو سالانہ 700 روپے روزانہ کی بنیاد کو آپشنل وہاں پہ جس کو کرنا ہے وہاں پہ عالم دین بھی بنے. اب ایک آخری سوال ہے، یہ عوام کا سوال ہے، کیونکہ یونیورسٹی اسٹوڈنٹ سے جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا جو ایک مائنڈ سیٹ ہے، جو ان کا ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے، وہ یہ ہے
کہ اگر کبھی کسی دن اس ملک کی حکومت مولویوں کے ہاتھ آ گئی تو بھائی تمہارا ایٹم بم جو ہے وہ بن جائے گا ایک عذاب، کیونکہ یہ تو بات بات پہ دھمکی دیں گے، ہم اس پہ ایٹم بم مار دیں گے، ہم اسرائیل پہ ایٹم بم مار دیں گے، ہم امریکہ پہ مار دیں گے. اور ایسا نعرہ ظاہر ہے کہ ڈپلومیٹک ورلڈ میں تو یوں کر کے اگر ناک کھجا دیں آپ تو ایک اشارہ ہوتا ہے، صحیح ہے. تو ایسا بیان اگر چلا جائے گا تو وہ تو پھر کام ہو جائے گا کہ دوسروں کو آپ دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ یار ہمارا بیڑا غرق کر دو. میں ایک اس سے ہٹ کر ایک بات کرتا ہوں، پھر اس سوال پر آپ کرتا ہوں. اسرائیل کے وزیر نے دھمکی دی کہ ہم غزہ پر ایٹم بم مار دیں گے، کسی نے کیا ان کا بگاڑا ہے؟ 57 اسلامی، جیسے میں خاموش ہو گیا ہوں، 57 اسلامی ممالک، کسی ایک نے بھی بیان دیا ہے؟ انہوں نے تقریباً یہاں ہزاروں بچے، خواتین، مردوں کی تو تعداد ہی الگ ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے شہید کر دیے. کیا کوئی دنیا میں بولا ہے؟ نہیں. بھائی یہ یاد رکھنا، طاقتور ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے، اپنی طاقت کو پہچانے. اگر یہ آپ کے لیے عذاب ہے نا تو آپ ایک دفعہ ایسا بھی کر کے دیکھ لیں. خاکم بدہن میں منہ میں کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں ایٹم بم، یہ یاد رکھیے گا، یہ ایٹم بم آپ کو آج تک سنبھالے ہوئے ہے. کل یہ نہ ہو کہ آپ سے یہ بھی نہ سنبھلے. اپنی طاقت کو پہچانے اور اپنی طاقت کو، کہتے ہیں نا کہ جیسے ہاتھی کو اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا، پاکستانی قوم کو بھی اپنی طاقت کا اندازہ نہیں ہے، اپنی قوم کا اندازہ نہیں ہے. مجھے یہ بتائے کہ جو تانے دے رہے تھے کل تک ہمسائے ممالک میں کہ ہم پتھر کے دور میں آپ کو پہنچا دیں گے، آج آپ ان کی مثالیں دیتے ہیں جن کا ڈالر نیچے، ان کے پاس کھینے کے پاس ہے، ان کے پاس ان کا ملک ٹھیک چل رہا ہے، وہاں جناب نام کیا چوری ڈکیتی اور اس کا جو ہے وہ شراب بالکل نہ ہونے کے برابر جاتی ہے، نہ ہونے کے برابر آ رہی ہے. ان کی معیشت بہتر چل رہی ہے، تو وہ کس بنیاد پر چل رہی ہے؟ لیٹ جانے کی بنیاد پر، لوگوں کے آگے سرنڈر کرنے کی بنیاد پر، یا اپنے موقع پر ڈٹ کر کھڑے رہنے کی بنیاد پر؟ ٹھیک ہے. اچھا اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈپلومیٹک دنیا میں یہ ہوتا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ ڈپلومیٹک دنیا میں طاقت کی بات مانی جاتی ہے. دنیا میں آپ جتنے مرضی معاملات چلا لیں، ویٹو والے ویٹو ہیں، 5 ویٹو ہیں، وہ ویٹو ہیں. آپ جب تک اپنی طاقت نہیں لائیں گے، لوگوں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم طاقتور ہیں اور ہم اپنا حق چھین کر بھی لیں گے، اس وقت تک آپ کی بات کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. اب تو پتہ نہیں یہ ہے یا نہیں، اب تو ایران آپ کی بات نہیں سنتا. آپ اب ڈپلومیٹک دنیا کی کہاں بات کر رہے ہیں، وہ اوپر والی جگہ پہ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولویوں کے ہاتھ میں ایٹم بم آ گیا. تو یار 76 سال میں آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ نے اس سے نے آپ کی حفاظت کرنی تھی، آپ سے اس کی حفاظت نہیں ہو رہی. اب تو ہمارے پاس یہ بھی ایک دفعہ پروگرام چل چکا ہے کہ اس ایٹمی پروگرام کو بیک روز سرنڈر، یہ پروگرام IMF کے اس شکوں میں شرائط میں شامل ہے، وہ وضع کریں نہ کریں. اور IMF کے ساتھ جو ابھی 10 سے 12 شکوں جو ابھی پبلک نہیں ہوئی، وہ جس دن ہو گئی اللہ خیر کر دے گا اس ملک، تو بہتر ہے. ٹھیک ہے، ہم تو مرنے، دیکھیں ہم تو وہ لوگ نہیں ہیں. اس دینی طبقہ، علماء طبقہ، مولوی طبقہ، اس پاکستان کا وہ دینی اور جناب طبقہ، وہ اس پاکستان سے بھاگا نہیں ہے. ہم پہلے بھی نہیں بھاگے. انگریز آیا تھا، یہ سب بھاگ گئے تھے، باخدا بھاگ گئے تھے. انہوں نے یا تو اس سے ساز باز کر لی یا بھاگ گئے تھے. ٹھیک ہے، ہم اس وقت بھی انگریز کے سامنے کھڑے رہے، 1857 کی جیلیں کاٹی، کالا پانی کی جیلیں کاٹی، سر چوکوں میں لٹکوائے. ہم آج بھی کھڑے رہیں گے. سوال یہ اتنا ہے کہ جن پر سختی آتی ہے وہ کبھی سعودیہ، کبھی لندن بھاگ جاتے ہیں، کبھی دبئی، ان کے لیے رستے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ہم ایٹم بم جناب آپ کے لیے، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایٹم بم آپ نے کس مقصد کے لیے رکھا؟ اپنی حفاظت، دنیا ڈرے ہم سے. ہاں، تو جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مولوی مار دیں گے. یعنی جو کام ہم کریں وہ ٹھیک ہے، جو آپ ہم مولوی نہیں، یہ کہنے کا مطلب. آپ دنیا کو کہتے ہیں کہ ہم ایٹمی پاور ہیں، اگر مولوی کہے کہ ہم نیوکلیر پاور ہیں تو دہشت گرد قرار پائیں گے نا. انہیں تو ماڈریٹ مسلمز پسند ہیں. اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل میں مسئلہ یہ ہے ان کو کوئی بھی مسلمان پسند نہیں ہے. انہوں نے طبقہ کر کے ایک سٹیپ بائی سٹیپ ہر ایک کو ختم کرنا ہے. ٹھیک ہے جی، آج وہ لوگ جو ان کی بولی بول رہے ہیں، کل وہ لوگ ہمیں جو غلط کہہ رہے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ جب اسپین میں آئے نا سارے، تو اسپین کے اندر وہ سارے دینی طبقے بھاگ گئے تھے اور اسپین میں اسلام اور اس کا وجود باقی نہیں رہا. آج جب برِ صغیر میں مشکل وقت آیا تھا تو یہاں سے بھاگا کوئی نہیں. آج بھی جو کچھ بقا ہے نا، جو کچھ بات ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کو ایبسولوٹلی نوٹ کہنا ہے تو تب ہماری بات بنی ہے. یہ اب قوم کا ذریعہ ہے نا، تو وہ سب سے بہتر کون کہہ سکتا ہے؟ امریکہ کس سے ڈرتا ہے یہاں سے؟
ایٹم بم سے نہیں ڈرتا. نہیں, وہ یہاں ڈرتا مولوی سے. سیدھی سی ایک بات ہے کہ اس کا ڈر ہے دینی طبقہ. ہمارے پاس رینڈ کارپوریشن کی رپورٹس موجود ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کب کس زمانے میں پلان شروع کیے تھے کہ بھائی آپ کو لوگوں کے دین کو انفرادی حد تک رکھ دینا ہے کہ آپ نماز روزہ کرو, آپ ہمارے لیے اچھے ہو. آپ نیو یارک کے اسٹیشن پہ نماز پڑھیں گے نا, ایک سپاہی آ کے کھڑا ہو جائے گا کہ اس کو نماز پوری کرنے دو. اسے پرابلم نہیں ہے, اس کو پرابلم ہے نظام سے. آپ نے ہمارے نظام کو قبول کرنا ہے, ہم آپ کے مذہب کو قبول کریں گے. آپ دین کی بات کرو گے تو آپ ہمارے دشمن ہو. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم دین کی بات کرتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اقبال نے کہا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. سیاست سے دین جدا ہو جائے تو چنگیزی رہ جاتی ہے, اور اگر دین سے سیاست جدا ہو جائے تو وہ رہبانیت رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ لازم اور ملزوم ہے. بے حد شکریہ. اللہ کرے کہ آپ کی باتیں لوگوں تک پہنچیں اور ان کی سمجھ میں آئیں.